ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو انرجی ڈرنک ہے اسپیشلی رمضان کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کا ٹیکسچر دیکھیں، اس میں ساگودانہ ہے، اس میں ہم نے جیلی ڈالا ہے، اس میں ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں، اس میں دودھ ڈالا ہے، اور ناظرین اس میں ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر ڈالا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ناظرین رمضان کے مہینے کے حوالے سے آج ہم اسپیشل ڈرنک، اسپیشل شربت بنائیں گے انشاءاللہ، جو ذائقے کے لحاظ سے بہترین ہوگا انشاءاللہ، اور انرجی کے لحاظ سے بھی بہترین ہوگا۔ اور ناظرین اس کو آپ انشاءاللہ انرجی ڈرنک ہی کہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کے لیے ہم لیں گے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا بھی بنانا چاہیں۔ میں نے لیا ہے 1 لیٹر دودھ، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین۔ یہ آپ فریش ملک لیں یا ڈبے والا ملک لیں، آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ اور ناظرین یہ میں نے لیا ہے ساگودانہ، جس کو لوگ سابودانہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین یہ بھی ہم استعمال کریں گے، اور اس کے ویڈیو کے دوران سابودانہ یا ساگودانہ کے فائدوں پر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے یہ جو سابودانہ ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی، اور اس کو ہم نے 10 منٹ کے لیے اس پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اسپیشل ڈرنک میں ہم جیلی بھی ڈالیں گے انشاءاللہ، اور جیلی بنانے کا طریقہ انشاءاللہ آپ دوران یہ جو میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ سیکھ بھی جائیں گے۔ ناظرین میں نے لیا ہے 1 گلاس پانی، اب اس کو ہم گرم کریں گے، اور اس میں ہم یہ پیچ جیلی جو ہے میں ڈال رہا ہوں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی جو جیلی آپ کو پسند ہو، اسٹرابیری و فلیور والا پسند ہو، بنانا فلیور، مینگو فلیور، کافی سارے فلیورز اس میں اویلیبل ہیں۔ آپ اپنی پسند کے مطابق جیلی لیں، اس کے ڈبے کے اوپر جیلی بنانے کے انسٹرکشن بھی لکھ کے ہوتے ہیں، آپ اس کے مطابق جیلی بنائیں انشاءاللہ۔ اس سے ہمارا ڈرنک کا لک بھی زبردست ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا۔ اب ناظرین اس کو پانی کو میں نے رکھا ہے چولہے پر، اس میں وہ بوائل جب ہوگا پانی انشاءاللہ پھر اس میں ہم جیلی ڈالیں گے۔ پانی جو ہے ہمارا بوائل ہو چکا ہے، اب اس میں ہم یہ جیلی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین یہ پیچ جیلی پاؤڈر ہے، اس میں جب یہ کرسٹل حل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی جار میں، کسی پلیٹ میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین چولہا ہم نے بند کر دیا ہے، کرسٹل ہمارے اس میں حل ہو گئے ہیں۔ اس کو اسی طرح پلیٹ میں ہم ڈالیں گے جو ہمارا جیلی کا ڈرنک بنا ہے۔ اس کو ناظرین پہلے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کو 10-15 منٹ کے لیے آپ فریج میں رکھ لیں جب تک یہ بالکل جم جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں پتیلے میں نے پانی لیا ہوا ہے، اب ہم نے ساگودانہ جو ہے اپنا اس کو اس کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم اس میں پکائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں ہم نے اسی طرح چمچہ ہلانا ہے، اور تقریباً یہ 10 سے 12 منٹ لے گا۔ یہ جو ہمارا ساگودانہ ہے انشاءاللہ یہ ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کے جو پرز ہیں، جو اس کا دانہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو ساگودانہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ساگودانہ یا سابودانہ کے اپنے فائدے ہیں، رمضان شریف ہے تو اس کو اگر آپ افطاری کے ٹائم لیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو جسم کو طاقت دے گا، اور ناظرین اس سے پٹے، دماغ اور اعصاب کو قوت اس سے ملتی ہے سابودانے سے، اور بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اور جوانوں سب کے لیے ناظرین یہ بہت مفید ہے۔ ناظرین یہ سکن کے لیے بھی زبردست ہے، اور ہڈیوں کے لیے اس میں فاسفورس ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے ناظرین، آئرن بھی اس میں ہے اور پروٹین بھی ہے ناظرین۔ یہ ایک طاقت کا خزانہ ہے سابودانہ، اس لیے ناظرین اس کو آپ ضرور جو ہے اس کو استعمال کریں۔ جو ڈرنک میں بنا رہا ہوں، چاہے اس طرح آپ بنائیں چاہے کسی اور طریقے سے آپ بنائیں، سابودانہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ 1 کلو یا 2 کلو اگر آپ لاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آرام سے آپ کے رمضان شریف میں
انشاءاللہ آپ استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ بہترین چیز ہے ثابودانہ، اس لیے میں نے اس کا ڈرنک بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈرنک آپ لوگوں کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ جو اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی نیچرل ہیں انشاءاللہ، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بڑے بڑے خلوص سے انشاءاللہ اپنے فیملی کے لیے بنائیں، اور انشاءاللہ آپ کی فیملی کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کو اسی طرح ناظرین اس میں آپ چمچہ ہلاتے جائیں، اور اس کو تقریباً 10-12 منٹ انشاءاللہ ہم پکائیں گے، جب تک اس کی پرت جو ہے اس کا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین ثابودانہ ہمارا پک چکا ہے، اس کا پرت جو ہے، اس کا جو دانہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں سے ہم یہ پانی نکالیں گے۔ چولہا میں نے بند کر دیا ہے۔ اب یہ آپ چائے والا جو چلنی ہے، کوئی بھی چلنی آپ کے پاس ہو، اس میں سے یہ پانی ہم نکالیں گے اس کا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور جو ہمارے پاس جو اس کا دانہ ہے وہ اس چلنی میں رہ جائے گا۔ اس کا دانہ باریک ہوتا ہے، اس لیے ناظرین اس کو آپ نے چائے والی چلنی سے اس طرح چاننا ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح میں سارا ثابودانہ نکال کے انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین جتنا بھی ثابودانہ تھا، پر جو اس کا تھا وہ چلنی میں آ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہ بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ اس کو ہم اپنے جو جوس ہے، جو ہمارا جو شربت ہے، افطاری ڈرنک جو ہے، اس کے انشاءاللہ اس میں یہ ابھی ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے، اب اس کو ہم پتیلے میں لیں گے۔ ناظرین دودھ کو ہم نے پکانا ہے، پتیلے میں نے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ پہلے میں نے بتایا آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو بھی دودھ اویلیبل ہو اور جس سے آپ مطمئن ہو وہی دودھ آپ یوز کریں، چاہے آپ تازہ دودھ یوز کریں، چاہے آپ ڈبے والا دودھ یوز کریں۔ آپ اپنے مزاج اور اپنی پسند کے مطابق دودھ اس میں ڈال لیں۔ یہ جو ہمارا ڈرنک بن رہا ہے ناظرین، اس میں ہم ڈالیں گے یہ 4 الائچی کا پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے الائچی سے آپ چھلکا ہٹا دیں، اس کے بیچ میں سے جو دانے ہیں اس کو آپ پاؤڈر فارم کی کر دیں۔ اس کو ناظرین ہم پکائیں گے انشاءاللہ دودھ کو۔ ناظرین دودھ میں ہم چینی ابھی ڈالیں گے، آپ اپنے پسند کے مطابق چینی ڈالیں ناظرین۔ اس میں میں نے ڈالا ہے 5 ٹیبل سپون چینی، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ کو اگر زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ اس میں زیادہ بھی چینی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین کسٹرڈ پاؤڈر میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون، اس کو میں نے پانی میں ناظرین اس کو میں نے دودھ میں مکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ اپنی پسند کے مطابق جو بھی آپ کو کسٹرڈ پسند ہو آپ اس میں ڈال دیں۔ اس میں ہم یہ ابھی ڈال رہے ہیں، اور ناظرین اس کو ساتھ ساتھ ہم نے مکس بھی کرنا ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں دودھ میں ہمارا بوائل آ چکا ہے ناظرین، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بالکل ابھی ہمارا ڈرنک جو ہے انشاءاللہ یہ قریب ہے تیار ہونے کے لیے۔ ناظرین اس کے پیچھے ابھی میں نے آنچ بند کر دی ہے، اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے۔ اس دوران ہماری جو جیلی ہے وہ بھی فریج میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ناظرین ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دودھ کو آپ روم ٹمپریچر پر پہلے ٹھنڈا کر دیں، پھر اس کے بعد ناظرین اس کو فریج میں رکھ دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین دودھ والا ہمارا ڈرنک ہے وہ بالکل ریڈی ہے، جیلی ہماری ریڈی ہے ماشاءاللہ۔ جو ثابودانہ ہے اس کے جو کرسٹلز ہیں، اس کے جو پرز ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ ہماری جیلی جو ہے اس کو اب ہم اس طرح کاٹیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو اس شیپ کے مطابق آپ اس کو کاٹیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیلی جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کمپلسری نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لک اس سے اچھا ہو جاتا ہے، بچے اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اس قسم کے جو جیلی ڈالنے سے آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اس میں مختلف فلیورز اویلیبل ہے، جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو وہ آپ پرچیز کر لیں۔ اور کبھی کبھی روزانہ نہیں ڈال سکتے تو کبھی کبھی جو ہے نا آپ اس میں جیلی ڈال سکتے ہیں،
اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے ساگودانہ، جس کے میں نے آپ کو پہلے فوائد بیان کر دیے۔ اب ناظرین اس کو ہم اپنے ڈرنک میں ریڈی کر اس میں ڈالیں گے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جھلی ہے ساگودانہ ہے، یہ پہلے سے آپ تیار کر کے رکھیں۔ ساگودانہ آپ پہلے سے ایک ہفتے کے لیے آپ بنا دیں، پھر تھوڑا تھوڑا اس میں یوز کیا کریں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔ اب ناظرین ہم اس کو جو ہمارا جیلی ہے، یہ اب ہمارا جو دودھ والا ڈرنک ہے یہ ریڈی ہے، اس میں اب اس کو ہم ڈالیں گے، مکس کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے جو ڈرنک ہے اس کو باؤل میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ آپ اس میں دیکھ لیں آسانی سے کہ کتنا اس کا زبردست لک ہے، کس طرح یہ لگے گا، کس طرح انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، چاہے آپ خود استعمال کریں، چاہے آپ مہمانوں کے لیے بنائیں۔ تو ہم نے ساگودانہ ریڈی کیا ہوا تھا وہ ہم اب اس میں مکس کر لیں گے۔ یہ ساگودانہ آپ بیٹر سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ٹھیک ہے ناظرین، یہ جو ہمارے ساگودانہ ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی فروٹس۔ آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں ڈال سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور ڈرائی فروٹس کے ہم اس میں مکس کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین جو ہمارا جیلی ہے وہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جب جیلی آپ ڈال دیں تو پھر اس میں آپ بیٹر نہ چلائیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹر چلائیں گے تو جیلی جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے گی۔ جیلی ہم اس طرح ثابت رکھنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ناظرین جو ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان کو جیلی بہت پسند ہوتی ہے، تو ان کو جب منہ میں جیلی آ جاتی ہے تو وہ بڑے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور بڑا وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین ابھی میں ان کو گلاسز میں ڈالوں گا انشاءاللہ، آپ اس کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو انرجی ڈرنک ہے اسپیشلی رمضان کے حوالے سے وہ ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کا ٹیکسچر دیکھیں، اس میں ساگودانہ ہے، اس میں ہم نے جیلی ڈالا ہے، اس میں ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں، اس میں دودھ ڈالا ہے، اور ناظرین اس میں ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر ڈالا ہے۔ آپ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ۔ ناظرین ایک بات نوٹ کر لیں کہ جیلی جو ہے وہ آپ نے گرم دودھ میں یا گرم ڈرنک میں یا گرم شربت میں نہیں ڈالنا۔ اگر آپ گرم ڈالیں گے تو پھر وہ اس میں دوبارہ اس میں حل ہو جائے گا اور پھر وہ اس کا کلر بھی چینج کر لے گا، اس کا وہ مزے اور لک نہیں رہے گا۔ اس لیے جیلی کو آپ ٹھنڈا کریں، ٹھنڈے مشروب میں ڈال دیں، ڈرنک آپ کا ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اس کو اب ہمیں گلاسز میں ڈالتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ڈرنک میں ڈال دیا ہے ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک بہترین انرجی بخش اور فرحت بخش ڈرنک ہے جس کا ذائقہ بھی بہترین ہے۔ ناظرین آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائی کریں، رمضان سے پہلے بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نیلی پیلی اور ادھر ادھر کے جوسز استعمال کریں جس میں آرٹیفیشل کلرز ہوں، آرٹیفیشل چیزیں ہوں، صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سیف چیز بنائیں اپنے بچوں کے لیے، اور سیف چیز خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں انشاءاللہ۔ ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، آسان ریسیپی ہے ناظرین، اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔